بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج آپ کے لیے بہت ہی مختصر مگر پر اثر وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوں، جسے صرف آپ نے ایک دن ہی پڑھنا ہے، اور اس پڑھنے کی تاثیر کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کو پیسے دے کر جائیں گے، یعنی آپ کو کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اپنے انداز سے کرے گا، اپنی سخاوت کے ساتھ کرے گا، اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ بہت دولت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت امیری آپ کو ملے گی۔ ہو سکتا ہے روزگار کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، کسی بھی کام کے ذریعے غائب سے یا ظاہر سے آپ کے لیے کچھ بھی انتظام کرے، لیکن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دولت مند ضرور کرے گا۔ آپ کو لاکھوں نہیں اربوں ملیں گے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں، آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکتیں خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک بار میں نے یہ وظیفہ کسی ایسی بہن کو دیا تھا جس نے نکاح کرنا تھا، لیکن ان کے پاس اسباب نہیں تھے، سارے رشتہ داروں سے پوچھ کر وہ تھک چکے تھے، تو انہوں نے اس وظیفے کو کیا۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق مدد فرمائی۔ یقین کیجئے کہ کوئی فرشتہ نما انسان کے گھر میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پیسے دے کر چلا گیا۔ نہ اس نے اپنا پتہ بتایا، نہ اس نے نام بتایا، بس اس نے یہ کہا کہ اپنے والد محترم کو یہ رقم دے دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب انہوں نے نام پوچھا تو اس آدمی نے کہا کہ وہ خود سمجھ جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ لوگ اس قدر خوش تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بہترین اسباب سے مدد فرمائی کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، نہ انہیں کسی ذلت اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دروازوں پر نہ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کی مدد فرمائے، تو چپ کر کے اس وظیفے کو کر لیجئے، کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم کیجئے، اس سے مانگیے، انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ سورۃ کوثر کا شان نزول کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کے لیے سورت اتاری تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ بعض لہجے بہت خوبصورت ہوتے ہیں جن کی تاثیر بہت دلکش ہوتی ہے، اور قرآن کا لہجہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ پر تاثیر ہے، بہت اثر کرتا ہے دلوں پر، دماغ پر۔ اگر کوئی دل و یقین کے ساتھ کسی بھی آیت کو، سورت کو پڑھ لیتا ہے، اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہوتا ہے کہ فوراً اس کی مدد کر دیتا ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک کے اس لہجے کو سمجھنا ہے، اس سورت کے لہجے کو سمجھنا ہے، اس سورت میں جو موتی ہیں، جو لفظ ہیں، ان کی خوبصورتی کو جاننا ہے، اور پھر اسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ بے شک یہ جو توفیق ملی ہے ذکر خیر کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کا راستہ بتایا ہے، جو سورت اتاری ہے، اسے پھر پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو ہم اسے اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نیت ہماری یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کہ ہم نے پریشانی کے وقت میں کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے رب کائنات کو پکارا ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے اور رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس ذکر کو جو ہم نے کرنا ہے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں امانتاً پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں اس کی وجہ سے ہمارے لیے نور پیدا کرے، آخرت میں ہمارے لیے آسانی کرے، مدد دے۔ پھر آپ نے دنیا کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، اس کی وجہ سے کہ اے اللہ میں تیرا ذکر کر رہی ہوں، تو اس ذکر کی بدولت مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے عطا کر دے دنیا کی ہر نعمت، دولت، پیسہ، سکھ، سکون، خوشیاں۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ جب بھی دولت مانگیں، اللہ سے عافیت اور صحت ضرور مانگیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یقیناً خدا نخواستہ آپ کو پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے جنہوں نے دولت مانگی اور دن رات مانگی، پیسوں کے لیے وظیفہ کیا، لیکن جب پیسہ عنایت ہوا تو ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جن کا علاج پیسوں سے بھی ممکن نہ ہوا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ سے رزق مانگنا ہے، عافیت اور صحت بھی مانگنی ہے، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ تو آپ نے اپنی نیت میں شامل کرنا ہے کہ نہ صرف مجھے پیسوں کی بلکہ مجھے صحت کی، عافیت کی،
خوشیوں کی، سکون کی بہت ضرورت ہے کہ مجھے ہر طرف سے خیر ہی خیر نصیب ہو، میری آنکھوں میرے کانوں میں خیر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت کا بھی بہت اجر ملے گا اور بہترین صلہ دے گا۔ پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس وظیفے کے کرنے کے لیے آپ نے دن کے کسی بھی وقت میں آپ نے 2 نفل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز حاجت ویسے ہی پڑھی جاتی ہے جیسے عام نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ذکر عبادت کے طور پر کر سکتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو 2 نفل حاجت کے ہیں، خاص طور پہ آپ نے پہلی اور دوسری رکعت میں 101 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی 101 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ پورا نہیں پڑھ سکیں گے، تو آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 101 بار اگر نہ پڑھ سکے تو 21 بار پڑھنا ہے دونوں رکعت میں سورت اخلاص کو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب سلام کہنا ہے تو بے شک آپ اللہ کے رابطے میں ہیں، اللہ آپ کو سن رہا ہے، اس نے آپ کو توفیق دیا جائے نماز پر بیٹھنے کی، اور اس نے اپنے آپ سے مانگنے کی، تو بے شک آپ سے خوش نصیب زیادہ انسان اور کوئی نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب سلام کہنا ہے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ماتھے پر دایاں ہاتھ رکھ کر آپ نے ایک بار صرف کہنا ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو لکھا ہوا بھی اسکرین میں دکھا دوں گی، آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد صرف ایک بار پڑھ لیجئے یا 3 بار پڑھ لیجئے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ مجھ سے دور کر دیجئے تمام غم، پریشانی اور تنگ دستی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 134 بار، صرف 134 بار اول و آخر درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے درود ابراہیم 11 کی تعداد میں پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے پڑھنی ہے جیسے باقی وظائف کے متعلق میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت رک کر سمجھ کر محبت سے۔ پہلے اس کا لہجہ سمجھیے، اور پھر اس کی محبت دیکھیں، لفظوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈارس دی ہے، حوصلہ دیا ہے، وہ دیکھیے، تو آپ سمجھیے کہ رب کی ذات آپ کو حوصلہ دے رہی ہے۔ بے شک آپ کا دشمن آپ کی تنگ دستی ہے، آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ کا قرض ہے، آپ کا مرض ہے، یعنی جن حالات میں آپ اس وقت ہیں، ان حالات سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو اس صورت کو سمجھ کر پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، بہت زیادہ عجز و انکسار کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے کہ وہی مالک ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی سخاوت کرنے والا ہے۔ بے شک اس سے مانگنے والا نہ مایوس ہوا، نہ کبھی فقیر رہا ہے، آپ کو وہ ضرور دے گا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ چند ہی دنوں میں، ہو سکتا ہے اسی دن، ہو سکتا ہے 1-2 دن میں، یہ اس کی شان ہے کب وہ آپ کی مدد فرمائے، لیکن مدد ضرور کرے گا۔ 1 ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جتنی رقم کی ضرورت تھی، اللہ نے اپنی شان کے مطابق اسے بڑھا چڑھا کر آپ کے لیے مخصوص کر دیا، آپ کو عطا کر دیا، آپ کی قسمت میں لکھ دیا۔ بس آپ نے مانگنا فقیروں کی طرح ہے، بہت لاچاروں کی طرح، بے بس اور عاجزوں کی طرح، اور پیسے مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ملنے کے بعد آپ نے تکبر نہیں کرنا، اس میں سے کسی غریب کی مدد کرنی ہے، یہ نیت آپ نے پہلے کرنی ہے کہ جو بھی مجھے رزق ملے گا اس میں سے میں کسی غریب کی مدد کروں گا، اور جتنے آپ کو پیسے ملے اس میں سے اسی حساب سے مدد کیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ مانگنے آپ خود مانگے تو لاکھوں مانگے، اور جب دینے پر آئے تو آپ 100 کا نوٹ پکڑا دیجیے، کسی کو راشن ڈلوا دیجیے گا، کسی کا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جیسے اسکول کی فیس، اور یا مسجد میں نلکا، یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو لگے کہ یہ آپ کے پیسوں کے مطابق ہے، اس میں سے اتنے پیسے نکال لینے چاہیے، تو آپ یہ کام ضرور کیجیے گا، اس کی نیت کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ بہت ہی پیارا، مختصر اور پر اثر وظیفہ ہے،
اسے ضرور کیجیے گا ایک بار، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، بے شک وہ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ تو سب کے لیے دعا بھی کیجیے گا، آپ جب بھی وظیفہ کریں، جب بھی کوئی ذکر کریں تو تمام مومنین کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ جہاں جہاں پریشان لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سب کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلے، برکتیں عطا کرے، آمین ثم آمین۔